میدان جنگ میں شکست کے بعد بھارت اب بزدلی کی نئی حدوں کو چھو رہا ہے۔ آج بلوچستان کے ضلع خزدار میں اسکول بس پر بھارتی سپانسرڈ حملہ بربریت کی ایک اور مثال ہے۔ اس بزدلانہ حملے میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 طالبات سمیت 6 افراد شہید اور کئی زخمی ہوئے، جس کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف نے کوئٹہ کے ہنگامی دورے کا اعلان کیا اور وہ اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خزدار میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی، جبکہ بلوچستان میں موجود بھارتی پراکسیز نے اس بھیانک منصوبے کو انجام تک پہنچایا۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت بری طرح زخمی ہے، جس کی خفت مٹانے کے لیے اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ یہ بات ہم گزشتہ کئی پروگرامز میں کر رہے ہیں کہ عسکری اور سفارتی محاذ پر ناکامی کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کو ایکٹیویٹ کرے گا اور ان کے ذریعے حملہ آور ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھارت کی پراکسیز ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ گزشتہ روز میر علی میں بھی معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دشمن کی جانب سے بچوں پر حملے کا بھی یہ موقع پہلا نہیں ہے، یہ روایت کافی پرانی ہے۔ اس سے پہلے 2014 میں سانحہ اے پی ایس میں 133 بچوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارڈر اضلاع میں سکولز کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ 9/11 کے بعد شروع ہوا، جس میں ٹی ٹی پی، داعش اور بی ایل اے جیسے دہشت گرد گروپس ملوث ہیں۔ رواں سال مارچ میں بی ایل اے کی جانب سے جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 30 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا اور ضلع اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں کالعدم تنظیموں، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی خفیہ نیٹ ورکس کا پھیلاؤ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہیں بھارت کی سرپرستی اور مالی معاونت حاصل ہے۔ مسلح افواج کی انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیاں ان علاقوں میں گہری رسائی حاصل کر چکی ہیں اور خفیہ نیٹ ورکس کے چہرے بھی بے نقاب ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں 45% اضافہ ہوا اور پاکستان عالمی دہشت گردی انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی، چاہے وہ فوجی جارحیت کی صورت میں ہو یا دہشت گردی کے، یہ ایک خطرناک کھیل ہے جو پورے خطے کو تباہی کے دہانے پر لا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا بھارتی دہشت گردی کو روکنے میں کردار ادا کرے گی یا پاکستان کو خود بھارت کے خلاف سخت کارروائی کرنا پڑے گی، جس کا نتیجہ پھر پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بول عادل عباسی کے ساتھ۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی ایک ایسا سچ ہے جو اب راز نہیں رہا۔ عالمی میڈیا رپورٹس، پاکستانی حکام کے انکشافات اور خود علیحدگی پسند کمانڈرز کے اعترافات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھارتی مداخلت ایک طے شدہ منصوبے کے تحت جاری ہے۔ دسمبر 2023 میں بلوچ نیشنل آرمی کے کمانڈر سرفراز احمد بنگلزئی نے سرنڈر کر کے دنیا کو بتایا کہ بھارت نہ صرف مالی معاونت فراہم کرتا ہے بلکہ ہتھیار، تربیت اور دہشت گردانہ حملوں کا براہ راست حکم بھی دیتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں۔ 2016 میں کلبھوشن یادو کی گرفتاری، جس نے خود بھارتی نیوی کا افسر اور را کا ایجنٹ ہونے کا اعتراف کیا، اس پوری سازش کا واضح ثبوت ہے۔ اس نے بلوچ علیحدگی پسندوں سے روابط، قتل و غارت گری اور پاکستان کے خلاف تخریبی سرگرمیوں کا اعتراف کیا۔ بھارت کا یہ دوغلا معیار، جہاں ایک طرف وہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا دعوے دار بنتا ہے اور دوسری طرف بلوچستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے، اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہی نہیں، چین کے ترقیاتی منصوبے بھی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ سن 2022 میں جامعہ کراچی میں چینی اساتذہ پر خودکش حملہ، بلوچستان میں پاک چین منصوبوں پر حملے، سب بھارتی پراکسیز کے ذریعے کیے گئے۔ مقصد صرف ایک، سی پیک اور بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا۔ لیکن پاکستان اور چین کے ترقیاتی عزائم رکنے والے نہیں۔ گوادر ایئرپورٹ، پاکستان چائنا فرینڈشپ اسپتال اور صاف پانی کے منصوبے بلوچستان کے عوام کے لیے امید کی کرن بن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عالمی برادری کب جاگے گی؟ کب بھارت کو بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی پر جواب دہ بنایا جائے گا؟ حالانکہ نومبر 2020 میں پاکستان کی جانب سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوتوں پر مشتمل ڈوزیر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو پیش کیا گیا تھا، جس میں ثبوتوں کے ساتھ بتایا گیا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے، انہیں مالی معاونت، ہتھیار، تربیت اور خفیہ ہدف دے رہا ہے۔ 2020 کے ڈوزیر کے مطابق بھارت نے 66 دہشت گرد تربیتی کیمپس افغانستان میں اور 21 کیمپس بھارت کے اندر قائم کیے، جن میں کالعدم تنظیموں، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو پاکستان پر حملوں کے لیے تیار کیا گیا۔
भारत ने सी पैक मंसूबे को सबूताज करने के लिए 700 अफराद पर मुश्तमिल एक स्पेशल फोर्स बनाई, जिसके लिए 500 मिलियन रुपए की फंडिंग की गई, जिसके नतीजे में 2021 से 2023 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ गईं। फिर 2024 में दहशतगर्दाना हमलों में मजीद 45% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के पास वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं जिनमें भारतीय फंडिंग, असलहे की नुमाइश, दहशतगर्दों की तरबियत और उनके साथ मवासलाती रवाबित शामिल हैं। कुलभूषण यादव का एतराफी बयान तो भारत के चेहरे पर पड़ी आखिरी नकाब भी उतार चुका है। पाकिस्तान इस वक्त 2 लेवल्स पर सीज फायर का मुशाहिदा कर रहा है। सरहदों पर गोला बारूद खामोश है और सियासी महाज पर भी एक नई पेशरफ सामने आ रही है। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है और बैरिस्टर गौहर की जानिब से इस दावत को कबूल भी कर लिया गया है। बज़ाहिर ये एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन सवाल ये है कि असल बातचीत होगी किस पर? क्या तहरीक इंसाफ सिर्फ पॉलिटिकल स्पेस की बहाली मांग रही है या इमरान खान की रिहाई उसके एजेंडे का फोकस है? दूसरी तरफ हुकूमत एक ताकतवर पोजीशन पर खड़ी है, मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, आलमी सतह पर तासुर मजबूत है, तो क्या वो ऐसे वक्त में अपने शदीद तरीन सियासी हरीफ के साथ मुतालबात सुनने के लिए तैयार होंगे? और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या एक नए सियासी मुआहदे का आगाज होगा या सिर्फ रिलीफ का फॉर्मूला है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।